صبح کی سیر اور تازہ ہوا کا کھانا ایک اچھی عادت۔ ہمیں زندگی میں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ اچھی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں اور اچھی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بری عادتوں یا بری چیزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے اردو ادب کے ایک مایہ ناز ادیب اور مزاح نگار ہیں مشتاق یوسفی صاحب۔ ان کی ایک بڑی دلچسپ فلسفی ہے جس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر یا بڑھاپے کے آثار میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر بری چیز بری نظر آتی ہے، کیونکہ جب جوانی کی اٹھان ہوتی ہے تو جو قدرے کیجول یا بری چیزیں یا بری باتیں ہوتی ہیں وہ جوان لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تیز سپیڈ پہ گاڑی کا دوڑانا، موٹر بائک کا اگلا ٹائر اٹھا کے چلانا، بآواز بلند میوزک کا سننا یا یار دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ سنیما اور ڈرامے دیکھنا۔ لیکن جو قدرے میچور یا بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو قدرے معیوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے مشتاق یوسفی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی بڑھتی عمر کی نشانی ہے۔ اس پہ وہ ایک بہت اچھے شاعر کا ایک اچھا سا شعر بھی سنایا کرتے ہیں کہ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یا رب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کو نصیحتیں کرنے کا شوق ہو جاتا ہے دوسروں کو کہ یہ مت کرو، ایسا مت کرو، اس کو ایسے کرو، یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرو گے تو ویسا ہو جائے گا۔ تو مجھے اپنی انرجیز میں جب تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب کی فلسفی کے مطابق مجھے بھی چند بری باتوں یا بری چیزوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے، ان کو ری ڈو کرنا چاہیے، ان کی تھوڑی سی دوبارہ پریکٹس کرنی چاہیے، شاید انرجیز کو ایک بوسٹ مل جائے، کیونکہ مفتی صاحب کے مطابق تو جو بری چیزیں ہیں، بری باتیں ہیں، وہ تو ایک جوانی کا ٹونک ہیں جو کہ آپ کو انرجی دیتی ہیں اور آپ کو انرجائز رکھتی ہیں۔ تو ان چند بری چیزوں، بری باتوں یا بیڈ تھنگز میں سے آپ کچھ ملاحظہ فرمائیں۔ بیڈ تھنگ نمبر 1، اندھیری طوفانی رات میں آرام سے گھر بیٹھ کر چین کی بنسی بجانے کی بجائے دیر رات تک سنیما دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ بیڈ تھنگ نمبر 2، ویل آئی ڈو ہیو سم گڈ بکس ٹو ریڈ۔ بکس پڑھ سکتا ہوں میں، اپنی ڈائری لکھ سکتا ہوں میں، یا باہر کہیں گارڈن میں واک کے لیے جا سکتا ہوں ٹو ہیو سم فریش ایئر۔ مگر نو، آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ جسٹ ٹو لے ڈاؤن اینڈ ویسٹ مائی ٹائم۔ آرام سے لیٹوں گا اور اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا۔ بیڈ تھنگ نمبر 3، چھٹی کا دن ہو اور کھانے کا وقت ہو تو میں کچھ ہیلتھی بھی کھا سکتا ہوں، کوئی فریش سیلڈ، ویجیٹیبلز یا گھر کا بنا کوئی بھی ہیلتھی کھانا۔ مگر جی، یہ سب تھوڑی نامعقول حرکات کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ چند اور نامعقول حرکات کرنے کے بعد جو میں آپ کو دکھا نہیں سکا، طبیعت میں وہ خوشگوار احساس یا وہ تازگی محسوس ہوئی نہیں جس کی میں توقع لگائے بیٹھا تھا کہ چند میں کچھ بری عادات یا بری جو باتیں ہیں ان کو ذرا ری وزٹ کروں گا، ری ڈو کروں گا، دوبارہ ان کی پریکٹس کروں گا تو شاید ایک انرجی کو بوسٹ مل جائے گا۔ اور لیکن وہ تازگی یا وہ خوشگوار احساس ہوا نہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ جو آپ کا نمبر بڑھتا ہے عمر کا، 40، 50، 60، 70، وہ تو صرف ایک نمبر ہے۔ جیسے آپ دنوں یا مہینوں کو نام دے لیتے ہیں، منڈے، سنڈے، ٹیوزڈے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، بظاہر یہ صرف ایک نام ہے۔ اسی طرح عمر کے جو سال ہیں وہ بھی ایک نمبر ہے۔ اس کا آپ کی سوچ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر کوئی اثر
ہونا نہیں چاہیے۔ عمر تو وہی ہے جو کہتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ ایک 20 سالہ نوجوان جو کہ اپنی جوانی کی پوری اٹھان پر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہو جائے اور وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا اپنی زندگی کے دن گن رہا ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک 70 سالہ بزرگ جنہوں نے اپنی جوانی کی اٹھان بھی بھرپور طریقے سے گزاری ہو، اور ابھی 70 سال کی عمر میں بھی وہ ماشاءاللہ ہیلتھی ہوں، جو کھانا چاہے کھاتے ہوں، جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزارتے ہوں، اور کوئی قابل ذکر بیماری بھی نہ ہو، تو اس 20 سالہ نوجوان کے مقابلے میں ہم یقیناً ان 70 سالہ بزرگ کی زندگی کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی کے نمبر بڑھنے سے آپ کی زندگی پر کوئی فائدہ یا کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، اور نہ ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت سے ہمیشہ اچھے حالات کی دعا مانگنی چاہیے، ہمیشہ رہ جانے والی جوانی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس فلسفی کا کہ زندگی میں ہر بری چیز کا برا نظر آنا بڑھتی عمر یا بڑھاپے کی نشانی ہے، تو میری سوچ اس سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جب بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو سانس کی آخری ہچکی کے وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں نے اپنے شب و روز کن کاموں میں گزار دیے۔ تو اگر آپ کو ابھی یہ احساس ہے اور آپ کو ہر بری چیز بری نظر آتی ہے، تو خوش ہو جائیے کہ آپ پہ قدرت کی خاص مہربانی ہے، ایک رحمت ہے کہ آپ کو ہر بری چیز بری نظر آتی ہے اور آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یا رب کہ مجھے ہر بری بات بری نظر آتی ہے۔